حیثیت میں بات کرتے ہوئے واضح کروں، ایک میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن نہیں ہے، عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، اور ہی از دی اونلی لیڈر پاکستان میں جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، باقی تمام فورسز ایک طرف ہیں۔ بہت مشکل سے گورنر کو ہم لوگوں نے مجبور کر دیا کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے الیکشن کے لیے، لیکن اس گورنر خیبر پختونخوا پہ ہمیں ایک انچ ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اوتھ کا خیال نہ رکھتے ہوئے سرزنش کی تھی۔ سو ایسا شخص جس سے اوتھ کا احترام نہیں ہے، جس نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے استعفے کا اعلان کرے، نہیں کرے گا تو ہم اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے عدالت میں جائیں گے اور ہم ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ مصنوعی بحران کی جو نشاندہی انہوں نے کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں، تو یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی دنگا فساد بدامنی ہوتی ہے، الیکشن کو رکوانے کے لیے اس کی ذمہ داری بالواسطہ جو ہے وہ گورنر صاحب پہ ہوگی اور بلا واسطہ ان کی جماعت اور ان کے حوالیوں پہ ہوگی۔ پاکستان میں ہمارا قائد، اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس نے بتایا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا آبزرو نہیں کیا گیا، جن لوگوں کا کام ہے ان کی زندگی کی حفاظت کرنا، پاکستانیوں کی زندگی کی حفاظت کرنا، وہی لوگ جو ہیں وہ جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ عدالتوں کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہے، عدالت کے ماضی کے فیصلوں کو، بہت سے فیصلوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، گو کہ ان کی اطاعت کی گئی ہے، اور خود بھی نظریہ ضرورت کو عدالتوں نے اچھا قرار نہیں دیا اپنی کئی آبزرویشنز میں۔ اب پھر امتحان کی گھڑی آن پہنچی ہے، ہم عدالت پہ مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے ایک مضبوط بار کے ساتھ۔ ہم آئین اور قانون کی آواز بالکل واضح طور پہ عدالت میں بلند کریں گے۔ عدالت کے سامنے استدعا بھی ہماری یہی ہوگی کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ آنے والا وقت ان کے فیصلوں کو ڈیفائن بھی کرے گا، لیکن دوسری جانب ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ ملازمت پہ ہوتے ہیں انہوں نے ہز ماسٹرز وائس جو ہے وہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ اب ماسٹر کون ہے اور کس کی آواز مانی جائے گی، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے آ بھی رہا ہے۔ کیا پاکستان اتنا کمزور ہے کہ اس ریاست کو بیٹھ کے باہر لندن سے مافیاز کنٹرول کریں گے؟ اگر اتنی کمزور ہے تو ہم عوام کی سطح پہ ریزسٹ کریں گے اور قربانی دیں گے یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہماری عوام کمزور نہیں ہے، ہم ریزسٹ کریں گے۔ عمران خان کی نسبت ہم ریزسٹ کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ہم وہ روایت جو ہے یہاں پہ کوشش کریں گے کہ ریپیٹ نہ ہو۔ لیاقت علی خان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز ریپیٹ نہ ہو۔ ہم ڈیڈ لائن کو ڈیڈ لائن سمجھیں گے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ریاست سے اور اس ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک آئینی حدود میں آ جائے گا، ہر کوئی آئین کی حدود میں آ جائے۔ آج وقت یہ ڈیفائن کر رہا ہے، یا آپ آئین کو مانتے ہیں
یا اس سے ردی کا ٹکڑا سمجھ کے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے. سو یہ ایک انتشار کی بھی صورت ہے اور ڈیفائننگ مومنٹ بھی ہے. جو باشعور اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں وہ شعوری فیصلے کرتی ہیں. ماضی میں اپوزیشن فارن فنڈنگ حاصل کر کے فوج کے وہاں پہ ضیاء الحق کے رجیم کے لیے راہ انہوں نے ہموار کر دی تھی. نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا آج تک. یہ جو مریم اورنگزیب جیسے ہواری یا جو زبان خاص طور پہ نواز شریف کی بیٹی اٹھا رہی ہے، جس طرح سے وہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے ہیں، کنٹمپٹس کی ہیں، ان کے باہر لگے ہوئے جو فاؤنڈیشن سٹونز ہیں انہیں بھی اکھاڑا ہے. ہمیں معلوم ہے بریف کیس کے قصے بھی یاد ہیں. ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے کوئٹہ بینچ نے فیصلے کیے، کس طرح سے پشاور میں سپریم کورٹ کے بینچز نے فیصلے کیے. تنقید کے نشانے جو ہیں وہ تو موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہہ دیا ہے کہ نظام عدل جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جرنیلوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے جرنلز جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں امریکہ کے کہنے پر. اب صحیح یا غلط اس بات کی صفائی تو خود اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں اس میں ہمارے بچے شامل ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہمارے بچے موجود ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے. ہم ان کی سروسز کو سیلوٹ کرتے ہیں، لیکن تقاضا ہر ایک کے لیے واضح ہے کہ آئین اور قانون کی حدود میں آنا پڑے گا. وکلاء نے پہلا اقدام کر دیا ہے جو کہ ضیاء الحق کے دورانیے میں کیا تھا، اور اب ایک تاریخ ساز ریلی پہلی مرتبہ پاکستان میں بہت ہی ذمہ دارانہ آ کے لاہور میں انصاف لائرز فورم کے سربراہ شاداب جعفری کی قیادت میں نکل آئی ہے. لائرز نکلے ہیں اور ریزسٹ کیا ہے پولیس فورس کو. لائرز نکلے ہیں عدالت سے استدعا کر رہے ہیں. لائرز نکلے ہیں عوام کو گائیڈ کر رہے ہیں. لائرز نکلے ہیں انٹریکشن کر رہے ہیں میڈیا سے باقاعدہ. لائرز نکلے ہوئے ہیں رول آف لاء کے لیے. سو آج کی اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں اگر چوز کرتے ہیں گورنر صاحب کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا تو 72 گھنٹوں کے بعد ہم جو ہے عدالت عالیہ میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے پیٹیشن فائل کر دیں گے. اس طریقے سے ہم بتدریج جو سیاسی جماعتیں الیکشن لاز کی وائلیشن کر رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل حدود کی وائلیشنز کر رہی ہیں، ان کے خلاف بھی ہم بتدریج آئینی بنیادوں پہ اور عوامی بنیادوں پہ عدالتوں کے سامنے بھی، بار کی سطح پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی آواز اٹھائیں گے. ہم آواز اس لیے اٹھائیں گے کہ آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں آئین کے لیے، قانون کے لیے، اپنی جماعت کے لیے. آرٹیکل 5 یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے لائلٹی دکھانی ہے اسٹیٹ کو اور اوبیڈینس دکھانی ہے کانسٹیٹیوشن کو. جو موجودہ انٹرم سیٹ اپس ہیں اور جو امپوزڈ حکومت ہے مرکز میں، وہ آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھ کے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس ملک میں کم از کم 2 سے 3 سال تک الیکشن کے معاملے کو اٹھا کے کھٹائی میں پھینک دیں. ایسے لوگ پاکستان کو رول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ ہی ہم پہ حکومت کریں گے. جب قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، تو ہم کیسے گورنر غلام علی جیسے جو لوگ ہیں ان کے کہنے پہ ان کے نوکر اور ان کے غلام بن جائیں؟ ہم آئین کی جگہ ان کے الفاظ کو کہیں کہ their words are the law. ان لوگوں کی تائید کریں جو انٹرم سیٹ اپ نے صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں اور وہ انتظام و انصرام سنبھال لیں. پھر ایسے حالات میں میرا یہ تقاضا ہے، مرکزی حکومت کو بھی میں کہتا ہوں ان گڈ فیتھ، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب ٹیررزم کے خلاف ایکشن پلان بنایا تھا تو اب آپ نیشنل الیکٹورل پلان بنانے کے لیے، آئین کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی اب آپ جو ہے اسی پیٹرن پہ فوری طور پہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے کوڈ آف الیکشن مقرر کر کے اور آئینی حدود کے اندر فوری الیکشن کا اعلان کریں.
اگر آپ یہ نیشنل چیلنج کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ آئین سے بغاوت کے ذمہ دار ہو رہے ہیں. تو دوسری بات آپ کو بتا دوں، بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان نے 1947 سے لے کر 1973 تک آئین عوامی نہ بنا کر. اسٹیبلشمنٹ نے آئین بنایا 1956 کا، ناکام ہو گیا. آرمی نے آئین بنایا 1962 کا، ناکام ہو گیا اور ملک 2 لخت ہو گیا. اب پاکستان کو اسلامی دنیا کا پولیس مین بننے کی بجائے اب پاکستان کو دنیا میں کسی کا بھی اعلی کار بننے کی بجائے اب اپنے ایشوز پہ کام کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان کی عوام اپنی پارٹیسپیشن کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ مجبور ہے، سکون آنے والا نہیں ہے. یہ ایک پبلک ڈس آرڈر اور کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں. ناؤ دس از دی ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ریز اور وائس اینڈ وی آر ریزنگ اٹ. 72 گھنٹے میں ریزگنیشن نہ کرنے کی صورت میں 72 گھنٹوں میں ریزگنیشن نہ کرنے کے نتیجے میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کرنے کے لیے ہم عدالت عالیہ سے رجوع کر کے پٹیشن فائل کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوتھ آف آفس جو ہے اس کو ابیوز کیا ہے. اور کانسٹیٹیوشن نے واضح طور پہ، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. تو یہ فائنڈنگ سپریم کورٹ کے فیصلے میں آ چکی ہوئی ہے. تو ڈسکوالیفیکیشن کے ضمن میں یہ آواز جو ہے، یہ اب ہم اس کوشچن کو عدالت کے سامنے رکھیں گے تاکہ آئین اور قانون کی سمت جو ہے وہ درست کی جا سکے ان فیصلوں کی روشنی میں.